الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد دنیا غوث العظم دستگیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فواظب الصلاة والسلام
شرع شریف دے نال ہوندا او مہر علی تے خواجہ نظام ہوندا دوستو بزرگوں سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شان ہو جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھنے والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے عزیزم اس خطبہ جمعہ مبارک دے جناب دے سامنے جس موضوع دے بیان کرنا ہے اس دا عنوان سماعت فرماؤ برکات نماز اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز منع کر دیے برائی کو بے حیائی کو بری بات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہاں تو اتنا پاک ہوتا ہے جویں اپنی ماں دے پیٹ دے وچ ہونے اس نے جنم لیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے بابا جان حسن و حسین دے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرمان والے نے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھتا ہے فرمایا اس بندے نو 10 برکتاں حاصل ہو گیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی برکت دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نماز پڑھنے والے کے چہرے کو منور فرما دیتا ہے دوسری برکت نماز پڑھنے والے کے دل میں قلبی سکون اور روحانی خوشی حاصل ہو جاتی ہے نمبر 3 حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور العلا نور فرما دیتا ہے سونے سونے بندیا خدا دیا نماز کی برکات سن تے پھر پکا نمازی بن جائے تاکہ قبر کا روشن ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ نمبر 4 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا نماز پڑھتا ہے میزان عمل اس کا جڑا پلڑا ہے نیکیاں والا فرمایا بھارا ہو جاتا ہے اللہ اکبر نمبر 5 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا نماز پڑھتا ہے اس شیطی برکت نال اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بیماریاں تو محفوظ فرما دیتا ہے نمبر 6 جڑا نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر درد سوز اللہ تعالیٰ دین کا درد پیدا فرما دیتا ہے نمبر 7
جڑا نماز پڑھتا ہے آخرت دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں جنت دے اندر حوراں دا انعام عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. نمبر 8 جڑا نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ دی آگ تو بچا لیتا ہے، جنت جیسی نعمت عطا فرما دیتا ہے. نمبر 9 نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دی حقیقی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے. نمبر 10 جڑا سب تو بڑا انعام اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو عطا فرمائے گا، سچے نمازی کو عطا فرمائے گا، نماز قائم کرنے والے کو عطا فرمائے گا، وہ ہے جنت کے اندر رب العالمین کا دیدار کرنا. کہ میں آکھاں گا جے جانا میں کہ جنت کے اندر رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جاوے پھر پکا نمازی بن جاوے. سبحان اللہ. حضور پاک سرکار فرماتے نے فرمایا نماز دین مصطفیٰ کا ستون ہے. ستون بولو کہتے نے میں پنجابی دے اندر تانوں سمجھا دینا. اے جڑا اساں چھت دے تھلے پلر تیار کریندا ہے اینو ستون بھی آکھیا جاتا ہے. اگر ستون مضبوط نہ ہوئے، پلر مضبوط نہ ہوئے چھت دے تھلے، تہاڈی چھت قائم نہیں رہے گی، گر جاوے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اپنے دین کو قائم کرنا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو، پھر نماز کو قائم فرما لو. جیویں جیویں نماز پڑھتے جاؤ گے، نماز کو قائم کرتے جاؤ گے، اوویں اوویں تہاڈا دین قائم ہوتا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور سجدے جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار آپ کا لخت جگر وڈا بیٹا حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ روایت فرما دینے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا نماز پڑھدا وے اللہ رب العالمین اس بندہ مومن واسطے تین سعادتاں مخصوص فرما لیندا وے. پہلی سعادت جڑا نماز پڑھدا وے اللہ تعالیٰ اس نے پیراں دے ناخناں تو لے کے سر دی مانگ تک آسمان تو رحمتاں دا نزول فرماتا رہندا. دوجی مخصوص سعادت جڑا نماز پڑھدا وے حضور فرماتے نے فرمایا اندے قدماں تو لے کے آسمان دی فضا تک فرشتے اس بندہ مومن دی حفاظت دے معمور رہندے. تیجی سعادت ایک فرشتہ اعلان کردا وے کہندا وے اگر اس نماز پڑھنے والے نو پتہ لگ جاوے کہ رب العالمین نے اندے واسطے جنت دے اندر کی کچھ انعامات تیار کر کے رکھے نے، اس بندہ مومن واسطے اللہ تعالیٰ نے کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تیار کر کے رکھیاں نے تے اے نماز دے اندر ہی مستغرق رہے. یعنی نماز دے میں ڈب جاوے ادھر ادھر توجہ نہ دے. ذرا بول مدینہ سبحان اللہ. سجنا سب کے جاوا
اللہ رب العالمین تو ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین دے حکماں تے قائم رہنا ہے۔ قربان جاواں جدوں بندہ یار دنیا دی مثال دیتا ہاں، جدوں بندہ کسے بادشاہ دے کول جاوے، کسے حاکم دے کول جاوے، ڈر رہندا وے، بڑا مؤدب بن کے جاندا وے، بڑا ادب والا بن کے جاندا وے، یار بادشاہ دی بارگاہ دے اندر جا رہا ہاں، کدرے کوئی بے ادبی نہ مسرت ہو جاوے، سزا دا مستحق نہ ہو جاواں۔ اے سجنا ایک دنیا دار دے کول جانا ہوے، دنیا دار بادشاہ دے کول جانا ہوے، بندہ بڑا مؤدب بن کے جاندا ہے، ادب والا بن کے جاندا ہے، کدرے بے ادبی نہ ہو جاوے۔ او بندہ خدا دیا جدوں بادشاہ دی بادشاہ دی بارگاہ دے اندر جانا ہوے، حاکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر جانا ہوے، پھر دنیا نوں دل دے وچ بڑھ کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جایا۔ جدوں دنیا نوں کڈ کے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوے گا، پھر تیری زبان گڑ دی کنجی بن جاوے گی، کیونکہ سچے مرد صفائی والے تے جو کچھ کہن زبانوں رب بھی کچھ بنے گا، سچی خبر سانو رب بھی کچھ کرے گا، سچی خبر سانو۔ میرے ملت نوجوان توجہ فرمانا، میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرماتے نے، فرمایا نماز میں محمد دے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھیا کرو، میں محمد دے دل نوں ٹھنڈک پہنچایا کرو۔ جڑا نماز پڑھدا وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچاوندا وے، قلب مبارک نوں ٹھنڈک پہنچاوندا وے۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ حضور دے اکھاں نوں ٹھنڈک نہیں پہنچاوندا، حضور دے قلب مبارک نوں ٹھنڈک نہیں پہنچاوندا، وہ کتے بدبخت ہوے گا۔ حضور فرماندے نے الصلاۃ میراث المؤمنین، فرمایا نماز مومنین دی میراث ہے۔ اوے سجنا صدقے جاواں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے رب دے نال کلام کرن، اوتھے انہاں دی میراث ہے۔ سدرا تے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نبیاں دی بارگاہ وچ حاضر ہون، اے انہاں دی میراث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین دا دیدار فرمان، اے آپ دی میراث ہے، تے حضور دے امتیاں دی میراث حضور نے فرمایا نماز پڑھنا۔ سمجھ آئیے تے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن ہی سنا دے ذرا بول مدے نال سبحان اللہ۔ سنگ جاوا قربان جاوا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا جڑے اپنی نمازاں دے اندر گڑگڑاندے نے، نماز دے اندر گڑگڑاندے روندے
پروردگار تو مہربانی فرما تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے ادھر رحمتانی برسات کر دے ادھر رحم فرما دے فریاد امتی جو کرے حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو امتی فریاد کرے کہ پھر آمینہ بلال نہ سنے سیدی اللہ حضرت فرماتے ہیں ہو نہیں سکتا یار دنیا داروں کا ایک قانون ہے جدو کسی نو معاف کرنا ہوئے وہ آنے ساڑھے کو لا کے معافی مانگو تے اصل کو معاف کر دیا گے مگر مالک پروردگار دا میرے رب العالمین دا قانون یہ دنیا دے قانون تو کچھ الگ ہی ہے رب فرماتا ہے جب میرے کو معافی لینی ہوئے پھر میرے محبوب دے دروازے تے حاضر ہو جاؤ میرے محبوب دا وسیلہ پا کے دعا منگو میں رب تمہیں معاف کر دیا دعویٰ کیتا ہے دعوے تے دلیل رب دے قرآن چنے نا ذرا بول مدے نال سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر تسی گناہ کر دو اپنی جاناں تے ظلم کر دو تے میرے محبوب کریم ہے دربار قرآن وار تے حاضر ہو جاؤ تے رسول تہاڈی شفاعت فرما دے فرمایا اپنے رب نو ضرور بخشن والا توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ تو اشارہ فرمایا فریاد جو امتی کرے حال زار میں یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اللہ اکبر کبیر عزیزم توجہ فرمانا میرے ملت دے نوجوانا حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ طواف کرنے واسطے آیا ادھی رات دا وقت آپ فرماتے ہیں لوگ طواف کر رہے ہیں ذکر الہی کے اندر مشغول نے رب رب کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان جڑا آہو زاری کر رہا وے زارو قطار ہو رہا وے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کردا وے اے میرے رب اگر مینوں قیامت والے دن بخشنا نہیں ہوں مینوں لوگاں دے سامنے نبی نہ کر اٹھاوے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت شیخ سعدی شرازی سرکار فرماتے نے میں جدو اس نوجوان دی آہو زاری دیکھی نا گرے اوزاری دیکھی تو آپ سرکار فرماتے نے میں فوری اس نوجوان دے کول گیا تو میں کہنا وا نوجوانا تو کون ہے اگو جواب آندا وے آنا عبد القادر جیلانی اللہ اکبر کبیرہ مانتے نے میں شیخ عبد القادر جیلانی ہاں یار یہ تو نواسا ہے انج ڈردا پیا وے تے تیرا میرا کی حال ہونا ہے جنہ دے گھر دی جنت ہے وہ تو انج ڈردے پے نے ڈر رب العالمین دا رکھی بیٹھے نے نماز بھی پڑھتے نے روزہ بھی رکھتے نے صدقہ بھی دیندے نے زکات بھی ادا کرتے نے اللہ رب العالمین دے حکمات عمل کردیا نظر آندے نے وہ انج ڈردے پے نے کیا تینوں مینوں ایویں معافی مل جانی ہے
لائٹ تو پریشان نہیں ہونا ہے، ہر جمعے ہی جاندی ہے، میں ہر جمعے ہی کہندا ہونا وا کہ ایمان والی بجلی جڑی ہے نا یہ تیز ہونی چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سچیاں دا بادشاہ، آپ فرماندے نے، فرمایا میں صدیق اکبر دا ایک پیر جنت وچ ہووے، ایک پیر جنت تو باہر ہووے، پھر بھی رب العالمین دی بے نیازی تو ڈراں گا، کدھر رب العالمین فیصلہ تبدیل فرما کے جہنم دے اندر نہ بھیج چھوڑے۔ اچھا یہ وہ لوگ نے جنہ دے بارے نبی پاک سرکار نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، جنت بھی یقینی ہے کہ نبی پاک سرکار نے بشارت دے دیتی ہے، تے پھر انج رب العالمین دا ڈر خوف رکھی بیٹھے نے، تے ایمانداری دے نال دسی چند ٹکیاں دی خاطر جیڑا مولوی آندا وے آندا ہے تینوں ہن نماز پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں، تینوں دین دے حکماں تے چلن دی لوڑ کوئی نہیں، تیری جنت پکی ہے، ایمانداری دے نال دسی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ایک قول مبارک ہے، یہ انہاں دے منہ تے تماچا نہیں، جڑے جنتی نے وہ فرما رہے نے کہ رب فیصلہ تبدیل نہ فرما دے وے، تینوں مینوں پتہ بھی نہیں کہ جنت لبنی ہے یا نہیں لبنی، تے اسی پھر آنے کہ جنت ساڈی پکی ہے۔ آئی ایم گڈ مسلم، یہ جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پائی پائی دا حساب ہونا ہے، تو کی سمجھنا ہے، وہ ایڈی اچھی بارگاہ وے، اتھے جنید حضرت جنید بغدادی سرکار با یزید بستامی ورگا بھی اچا ساہ نہیں لیندے، اللہ اکبر کبیرہ، انج ڈر خوف رکھی بیٹھے ہوندے نے۔ میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے، فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، نبی دی دین شریعت تے قائم رہنا عمل کرنا فرمایا سارے تو وڈی کرامت ہے۔ اچھا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت دے بادشاہ دا رنگیا ہویا، مولا علی سرکار دا رنگیا ہویا، وہ تو فرما رہا وے کہ نبی دی شریعت مطہرہ اندے تے جڑا چلے گا وہی ولی بنے گا، تے اج دا ملنگ آ کے سانو نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی عشق دیاں نمازاں پڑھنے ہاں، اسی ہر وقت اپنی مستی دے وچ ہی رہنے ہاں۔ انہاں دے بارے سنیاں دا امام سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے کہ جیڑا ملنگ آکھے نا کہ میرے تے حال تاری ہو گیا، وجد تاری ہو گیا وے، فرمایا چیک کرن واسطے ذرا انہوں تلوار دی نوک لا کے ویکھیا جے، اگر تیرے انجن گھور کے ویکھے، تیرے ہتھی بکھی پوے، غصہ کرے، آپ فرماندے نے سمجھ لیا جے دھوکھے باز فراڈیا ہے، ڈرامے کردا پیا وے، تے جے اگر ویکھے ہی نہ اپنی مستی دے وچ ہی گم رہے، پھر آپ سرکار فرماندے نے اینوں نہ کچھ آکھیا جے، اے عشق الہی رب العالمین دی معرفت دے اندر گم ہے۔ ایتھے ایک چیز ہور دسی جاواں، سیدی اعلیٰ حضرت سرکار ملفوظات اعلیٰ حضرت دے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فتاوی رضویہ شریف دے اندر بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے نے سچے مجذوب دی پہچان ہے وے وہ کدی بھی شریعت مطہرہ دا کدی مقابلہ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک اللہ دے ولی گزرے نے ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں تے بال بڑے بڑے ہو گئے، داڑھی شریف وڈی ہو گئی، ایک ہور عالم دین آیا، اس نے آ کے کینچی دے نال داڑھی نو
سنت مصطفیٰ دے مطابق چا کیتا، والا نو سنت مصطفیٰ دے مطابق چا فرمایا، تو او بال ہاتھ دے اندر لے کے حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نا مسکرا رہے سن۔ درویشہ خادمہ نے عرض کی حضور خیر ہے تواڈے بال چا کٹے نے مولوی صاحب نے عالم دین نے تے تسی مسکرا رہے ہو؟ تو آپ فرماندے نے یار میں خوش کیوں نہ ہوا، میرے والا تے میری داڑھی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مصطفیٰ والی کینچی چل گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے ملت دے نوجواناں، ساڈی کامیابی اگر ہے تو دین مصطفیٰ دے اندر ہے، شریعت مصطفیٰ دے اندر ہے، جویں جویں اللہ دے حکمان میں اپنے جسم تے لاگو کردا جاویں گا اوویں اوویں رب العالمین دا محبوب بندہ بندا جاویں گا۔ اللہ قرآن فرماندا ہے، قل حبیبہ فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال پیار کردے ہو، محبت دا دعویٰ کردے ہو، پھر فتبعونی، حبیبہ انہاں نو کہہ دے میرے تابع دار بن جاؤ۔ پھر تانوں آکھن دی لوڑ نہیں پوے گی کہ اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں، محبت دا دعویٰ کرنے ہیں، عشق دیاں نمازاں پڑھنے ہیں۔ حبیبہ انہاں نو کہہ دے جدو میرے تابع دار بن جاؤ گے، میری گل من لو گے، نماز پڑھ لو گے، یحببکم اللہ، میں تانوں اپنا محبوب بنا لاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری۔ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو جبے کبے دستاراں ٹوپیاں ہون تو پیر بنیا ہوئے تے نہ خود نماز پڑھے تے نہ مریداں نو نماز تے لاوے۔ والا حضرت سرکار فرماندے نے انج دے ایمان دے لٹیرے تو فرمایا بچ کے رویا جے۔ اجڑ گیا وہ باغ جن کے ہزارہ مالی تھے، گیا جب سکندر دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر بادشاہ دنیا تو کی لے گیا ہے، ککھ نہیں رہ گیا، ہر خواہش انہیں اپنی پوری کیتی ہے، دنیا دا ہر مال اسباب اندے کول موجود سی، مگر وصیت کر گیا جان لگیا، کہندا ہے میرے ہاتھ کفن دے وچوں دونوں باہر کڈ دیا جے تاکہ میں دنیا والیاں نو یہ وصیت کر جاواں کہ سکندر بادشاہ نو بڑا ناز سی دنیا تے، اپنے مال زر دولت تے بڑا مان کردا سی، پر جان لگیا ہاتھ خالی لے کے جا رہا۔ اگر میرے ملت دے نوجواناں قبر دے اندر آخرت دے اندر تیرے کم کوئی چیز آنی ہے، تیرے نال کوئی چیز جانی ہے تو تیرے چنگے اعمال نے، قسم خدا دی کر کے آنا اے اعمال تیرے کم آ جان دے۔ قرآن پڑھے گا قبر دے اندر قرآن روشنی بن کے آ جائے گا، حتیٰ کہ حدیث مبارک دے اندر آندا ہے قرآن نو پڑھن والا، قرآن دی تلاوت فرمان والا، اس تے عمل کرن والا، کل قرآن قیامت والے دن رب العالمین دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے گا، عرض کرے گا یا رب العالمین میں اس نوجوان نو، اس قرآن پڑھن والے نو، قرآن دے حکماں تے چلن والے نو، قرآن تے عمل کرن والے نو جنت لے جانا چاہنا ہوں، میں اس دی سفارش کر رہا ہاں، اے میرے پروردگار میری سفارش نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ تو رب العالمین قرآن دی سفارش نو، شفاعت نو قبول فرمائے گا، قرآن اس نو جنت دا لباس پہنا کے جنت چ لے جائے گا۔ میں یہ دعا کرنا کہ رب العالمین تینوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مبارک اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، آکھو آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
عطا